ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. آیت نمبر 142. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. ان آیات میں سارا خطاب وہ منافقین کو ہے. تو ارشاد فرمایا ان المنافقین، یقیناً یہ منافقین یخادعون اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. مخادعہ، یخادعون بنتا ہے مخادعہ سے. مخادعہ مفاعلہ کا وزن ہے، جس کے اندر کوشش کرنے کے معنی ہوتے ہیں. یعنی حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. حقیقت میں ظاہری بات ہے، کون اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا. وہ کوشش کرتے ہیں اور اپنے تئیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے دھوکہ دے دیا. لیکن وَهُوَ خَادِعُهُمْ، یہ جو خادعہم ہے یہ مجرد سے ہے، ثلاثی مجرد سے استعمال ہوا ہے، اور اس کے اندر یقین والے معنی ہوتے ہیں. یعنی منافقین تو کوشش کر رہے ہیں اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. وہ کیا کہ فوری پکڑ نہیں آ رہی، اور فوری پکڑ نہ آنے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کامیاب جا رہے ہیں، کہ ہم نفاق بھی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ دلی طور پر ہے بھی نہیں، اور دیکھیں ہمارا نفاق چھپا ہوا بھی ہے، اور ہمیں ساری نعمتیں بھی مل رہی ہیں، تو ہمارا رخ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قَامُوا كُسَالَىٰ، تو کاہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. دل سے چاہتے نہیں ہے نماز پڑھنا، لیکن کیا کریں، سب کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر تو ہمارا نفاق کھل جائے گا. اس نفاق کو چھپانے کے لیے وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن چونکہ دل سے نہیں تیار، اس لیے سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ایک تو ایمان کے اعتبار سے بھی ان کے اندر کسل پایا جاتا ہے، اور دوسرا ظاہری عمل کے اعتبار سے بھی ان کے اندر کسل موجود ہے. یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ بہت ہی تھوڑا سا اللہ کو یاد کرتے ہیں. یعنی حقیقت میں تو اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں ہیں. جو ظاہری طور پر وہ دکھاتے ہیں اپنے عمل سے کہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے بھی ہو گئے، منہ بھی ہلا رہے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر قلیل سے تعبیر فرمایا کہ بظاہر وہ معمولی سا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ ذکر کوئی نہیں کر رہے ہوتے. مذبذبین بین ذلک، بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں، بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں. لا الہ الا، نہ تو ادھر ہے، ولا الہ الا، نہ ادھر ہے. ویسے تو ہاں الا کا معنی ادھر ہی ہوتا ہے، یعنی نہ تو ایمان والوں کی طرف ہے یعنی پکے مومن، اور نہ ہی کافروں کی طرف ہے کہ پکے کافر ہو جائیں. اب اگر صرف کافر ہی ہو جائیں تو چلو دنیا تو بن جائے، اور اگر ایمان والے ہو جائیں تو دنیا آخرت بن جائے. تو یہ تو کسی طرف بھی نہیں ہے، نہ ان کی دنیا بنے گی نہ آخرت. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، ہرگز تو اس کے لیے راہ نہیں پائے گا. ان کی بدعملیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا اور ان سے راستے کو گم کر دیا. اب ان کو کبھی بھی راہ ہدایت نہیں مل سکتا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. یہاں ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنا. اور یہ بات پہلے کئی بار گزر چکی ہے کہ
تو کفار کو منافقین کو دوست بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے قلبی تعلق قائم مت کرو، ان سے محبت کا تعلق قائم مت کرو۔ ظاہری طور پر جو لین دین ہے وہ تو اپنی جگہ رہے گا، ظاہری رواداری بھی رہے گی، ہمدردی بھی رہے گی، کچھ قرض دینا ہے وہ بھی ہوگا، لیکن محبت کا تعلق نہ ہو۔ محبت کا تعلق صرف ایمان والوں سے ہو، اس لیے کہ جس کے ساتھ محبت کا تعلق ہوگا اس کی عادات تمہارے اندر اثر کریں گی، اور کوئی ایسا تعلق نہ ہو جس سے ایمان والوں کو نقصان پہنچے۔ تو اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے لیے ایک صاف دلیل قائم کر دو، کہ قیامت کے دن جب اللہ تمہیں عذاب دے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایک واضح اور صاف دلیل ہو کہ تم نے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنایا تھا، یہ تمہاری سزا کا سبب ہے۔ لہذا جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اس کو سوچ لیں، چاہے وہ افراد ہوں چاہے وہ حکومتیں ہوں، وہ اگر ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتی ہیں اور ایمان والوں کے خلاف ان کی مدد کرتے ہیں تو وہ قیامت کے دن کے لیے اللہ اپنے خلاف وہ دلائل قائم کر رہے ہیں اور دلائل کے ڈھیر لگا رہے ہیں، کیونکہ یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے ان کو عذاب ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں، کیونکہ دوگلے پن کی وجہ سے ان کو دگنی گویا کی سزا ملے گی، ایک تو کفر کی، دوسرا دھوکہ دینے کی۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تم ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ دنیا میں تو ان کے حامی اور مددگار ہے نا، کہ کفار کے سامنے جا کر کہتے ہیں کہ جی ہم تمہارے ہیں، تو اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی سختی کا اندیشہ ہو تو کفار مدد کرتے ہیں، اور اگر کافروں کی طرف سے ہو تو مسلمان مدد کرتے ہیں، لیکن وہاں کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا، نہ کافر اور نہ ہی مسلمان۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ دیکھیں کچھ منافقین کے بارے میں آیات وہ ہیں جو 9 ہجری کی ہیں، ان میں شدت ہے، سختی ہے، ان میں منافقین کے لیے توبہ کی گنجائش نہیں نظر آ رہی، یعنی ان کے اندر زیادہ سخت الفاظ ہیں۔ اور یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں یہ تقریباً 4 ہجری کے قریب کی آیات ہیں، تو اس کے اندر راستہ دیا جا رہا ہے، وہ ہے کہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم لوگ توبہ کر لو، واصلحوا، جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، یعنی اس کے احکام کو، واخلصوا دینہم للہ، اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیا، تو فاولئک مع المؤمنین، یہی لوگ ہیں جو ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ توبہ طائب ہو جائیں، ایمان والوں والا مومنین والا راستہ اپنائیں۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور عنقریب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور آخری آیت میں تو بہت زیادہ منافقین کے لیے، کفار کے لیے اللہ تعالیٰ امیدیں وابستہ فرما رہے ہیں، اور ارشاد فرما رہے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ اور حقیقی ایمان لے آؤ۔ اللہ کو تمہیں عذاب دے کر نہ خوشی ملتی ہے نہ اللہ کا کوئی فائدہ ہے، وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کسی بندے کو عذاب دے، وہ تو اپنے مہمان خانے میں بھیجنا چاہتا ہے، لیکن جب بندے ہی باز نہ آئیں، توبہ نہ کریں، اس کی نعمتوں کی قدردانی نہ کریں، ایمان نہ لائیں، تو پھر تو ان کو عذاب ہوگا، ورنہ اللہ کو کوئی خوشی نہیں ہے عذاب دے کر۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، وہ تو بہت زیادہ قدردان ہے، نہ صرف یہ کہ اس کو عذاب میں کوئی خوشی نہیں، بلکہ وہ تو تھوڑے عمل کو زیادہ سمجھتا ہے، زیادہ بدلہ اس کا دیتا ہے، قدر کرتا ہے، علیمہ، اور سب حالات کو وہ جاننے والا ہے۔